إياك نعبد وإياك نستعين. إياك صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وإياك اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ صحیح مسلم کی تقسیم صلاۃ والی حدیث کے مطابق جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ عز و جل اس کا جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اسے مل گیا۔ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی عاجزی اور اس کی عظمت کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ تو ہی میرا معبود ہے، اس لیے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میری مناجات عبادات صرف تیرے لیے۔ اب جب میں تیرا بندہ اور صرف تیری ہی عبادت کرتا ہوں تو بھی میری مدد فرما۔ اس آیت میں دعا کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا میں نیک اعمال کا وسیلہ ثابت ہے، کیونکہ بندہ اللہ کی عبادت کو بطور وسیلہ پیش کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، اب تو میری مدد بھی فرما۔ عبادت نیک عمل ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر رب سے مانگا جا سکتا ہے، جیسے یہاں عبادت کو وسیلہ بنا کر مدد مانگی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ جو میرے بندے نے میرے لیے کہا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں وہ بھی قبول ہو گئی، اور اس کے بعد جو بندے نے دعا مانگی تو میں نے وہ بھی قبول کر لی کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے دیا۔ اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر نیک اعمال کا وسیلہ ثابت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 193 میں ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے، یہ نیک عمل ذکر کیا۔ اے ہمارے رب، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے، یعنی ایمان نیک عمل کو ذریعہ بنایا اور مانگا کیا؟ گناہ بخش دے، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، اور ہمیں نیکیوں کے ساتھ فوت کر۔ اسی طرح بخاری میں غار میں پھنسنے والے 3 آدمیوں کا قصہ کہ جنہوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کو جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا تھا، غار سے نکلنے کے لیے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے وسیلہ بنایا۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، البتہ کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات یا اس کی حرمت یا اس کے طفیل یا اس کے وسیلے سے دعا کرنا یہ کتاب و سنت میں نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہنا کہ یا اللہ فلاں کے وسیلے، فلاں کے طفیل، فلاں کے صدقے، تو یہ سب ناجائز ہے۔ اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگیں کہ تو میرا رب، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میری مدد فرما، بات ختم۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم صرف اس کی عبادت کرتے ہیں؟ یا عبادت ہے کیا؟ کن کن چیزوں کو صرف اللہ کے لیے کرنا چاہیے؟ عبادت اصل میں زندگی بھر رب کی اطاعت میں گزارنے کا نام ہے، یعنی لائف سٹائل، لیونگ سٹائل اکارڈنگ ٹو اسلام، یہ ہے عبادت۔ اس لحاظ سے پھر انسان کا ہر عمل، ہر کام، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا، گھر باہر، سب کام کاج عبادت شمار ہوں گے۔ اور عبادات کے خاص طریقے بھی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور حتیٰ کہ جانور اور ان کے علاوہ بھی ہر قسم کی قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایاک نعبد کہنے سے انسان شرک سے بری ہو جاتا ہے،
اور ایاک نستعین کہنے سے وہ اپنی بے بسی کا اظہار اقرار کر کے رب سے مدد مانگتا ہے۔ نستعین استعانت سے ہے، اردو میں لفظ معاونت بھی آتا ہے یا معاون بھی آتا ہے، مدد کرنے والا۔ تو کیا کسی سے مدد مانگنا ناجائز ہے؟ کسی سے ہیلپ مانگنا، کسی کی ہیلپ کرنا، کیا یہ ناجائز ہوگا؟ کیا یہ شرک ہوگا؟ نہیں، کیونکہ وسائل کے تحت، ظاہری اسباب کے تحت اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو یہ مدد مانگنا بھی جائز ہے اور ایک دوسرے کی مدد کرنا بھی لازم ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 2 میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، البتہ جس کے پاس کسی چیز کا اختیار بھی نہیں ہے، غیبی امور سے ہے، فوق الوسائل ہے، اسباب کے اوپر کسی سے کچھ امید رکھنا ہے، فوق الوسائل فوق الاسباب مدد مانگنا یہ ناجائز اور یہ شرک ہے۔ جیسے غیر اللہ سے مدد مانگنا، مثلا لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے۔ تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور آپ کے پاس کوئی اونٹنی، کوئی چیز کچھ مانگنے کے لیے آئے، کوئی ظاہری مدد مانگے تو یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب آپ کو یہاں اپنے کام کاج کے لیے حاضر ناظر ماننا، مدد کے لیے پکارنا، جو کہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کا اختیار ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اب جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اے مولا علی، اے شیر خدا میری کشتی پار لگا، یا المدد، یا غوث اعظم، یا معین الدین چشتی، تو یہ سب شرک ہے اور یہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ ہے۔ نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور نماز کے بعد فلاں فلاں کو ہم پکار رہے ہوں تو یہ غلط ہوگا، یہ شرک ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال ہے کہ ایاک نعبد سے سورہ فاتحہ کے آخر تک دعا کرنے والا جمع کے صیغے سے دعا کرتا ہے جبکہ وہ ہوتا ایک ہے، تو واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، جمع کا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بندہ اپنی انتہائی تواضع کی وجہ سے اللہ کی عالی دربار میں اپنی درخواست اکیلا پیش کرنے کی جرات نہیں کرتا، بلکہ تمام عبادت کرنے والے جن و انس اور فرشتوں کے ساتھ مل کر پیش کرتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ ساری مخلوقات، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم کی عاجزی کا اظہار ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی حکمت بیان کی ہے کہ ہر مومن دوسرے مومنوں کے ساتھ ایک جسم کی مانند ہے اور ہر مومن تمام مومنوں کی نمائندگی کرتا ہے، اس لیے وہ اکیلا ہی تمام مسلمانوں کی طرف سے عرض کرتا ہے کہ ہم سب صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور جمع کے صیغے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبادت اور استعانت کی بہترین صورت اجتماعی عبادت اور اجتماعی استعانت ہے، یعنی جیسے انفرادی عبادت سے اجتماعی عبادت افضل ہوتی ہے، اکیلے کی نماز سے باجماعت نماز افضل ہے، تو اسی لیے صرف واحد کے صیغے سے کہنے کے بجائے جمع کے صیغے سے فرمایا کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اس سے اجتماعی عبادت کی افضلیت معلوم ہوتی ہے، جیسے اکیلا پڑھے تو ایک نماز اور باجماعت پڑھے تو 27 سے بھی افضل۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہاں مدد کا لفظ عام ہے، کسی خاص کام میں مدد نہیں مانگی گئی بلکہ عام رکھا گیا، یعنی ہر کام میں مدد کر، جس کی جو بھی پریشانی ہے، جس کے پاس جو بھی کمی ہے، جہاں بھی جب بھی جو بھی، تو ہر لحاظ سے مدد کر۔ البتہ ایک مدد جو سب سے خاص ہے اس کا سوال اگلی آیت میں ہے، اور وہ ہے ہدایت میں مدد۔ اور اس آیت کی یہ اگلی آیت سے مناسبت بھی ہے کہ پہلے عام مدد کا سوال، پھر خاص مدد کا سوال، اہدنا الصراط المستقیم،